بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان میں 8 اپریل پیر کے دن یعنی آج کے دن اور ابھی کچھ دیر بعد ہی ایک ایسا سورج گرہن ہونے جا رہا ہے جسے دجالی سورج گرہن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک سورج گرہن ہے۔ اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی کہا جا رہا ہے، جو کہ 350 سال بعد اس طلوع زمین پر رونما ہونے جا رہا ہے۔ 350 سال بعد ایک بہت ہی خطرناک خونی سورج گرہن جو ماہ رمضان میں پیر کے دن یعنی آج کے دن ظاہر ہوگا، اس کے تمام اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور جو کچھ خاص اعمال ہیں جو کہ پڑھنے ہیں، اور کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں، ایک نقطہ ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کا لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس سورج گرہن کی بہت سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں جو کہ قیامت سے منسلک ہیں، جیسے کہ 3 سرخ رنگ کے بچڑوں کا پیدا ہونا جو سر سے لے کے پاؤں تک سرخ رنگ کے ہیں، اور آج 8 اپریل 2024 پیر سوموار کے دن ان کی قربانی دی جائے گی، اور یہودیوں میں وہ اس چیز کی خوشی منا رہے ہیں۔ غرض یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک سورج گرہن ہے، اور اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں اور اتنے برے ہیں جو کہ نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ماہ رمضان میں سورج گرہن کے وقت یہ 3 اعمال جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں پڑھ لیجئے گا، آپ کی تمام بڑی سے بڑی پریشانی، مشکلات، جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ نشانیاں بھی اس کی طرف سے ہیں، اس رب کی طرف سے ہیں، اور یہ آزمائشیں بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی ہیں۔ قرآن کے حوالے سے میں آپ کو یہ 3 اعمال ایسے بتا رہی ہوں کیونکہ پریشانیاں اور یہ جو آزمائشیں ہیں یہ بھی رب کی طرف سے ہیں، اور جو میں ان کا حل بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی اللہ پاک کے حوالے سے ہی ہے، قرآن کے حوالے سے ہے، جو کہ 3 اعمال یہ میں آپ کو دینے جا رہی ہوں یا آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آج سورج گرہن کے وقت اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کے تمام برے اثرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام برے اثرات سے رب کی حفاظت میں آپ چلے جائیں گے۔ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کہ پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، اس وقت بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بچے کا جسم کا حصہ جو ہے وہ نامکمل رہ جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آج خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی یہ 3 اعمال کریں تاکہ آپ اپنی بھی حفاظت کریں اور آپ کا جو آنے والا بچہ ہے آپ اس کو بھی ان تمام برے اثرات سے بچائیں جو کہ سورج گرہن کی وجہ سے لگ سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو چاہیے ہوگا؟ پرانے وقتوں میں علماء کرام کے مطابق جو کفار لوگ سمجھتے تھے جب کوئی بڑا نقصان ہو جاتا یا بڑی آزمائش آ جاتی تھی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگ جاتا ہے یا چاند گرہن لگ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا، اور اس کے فوراً بعد ہی سورج گرہن لگ گیا تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس وجہ سے سورج گرہن لگتا ہے کہ جب کوئی بڑا نقصان ہو تو اللہ اپنی نشانی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا تھا کہ اے لوگو، یہ کسی بڑے نقصان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی پریشانی، کسی آزمائش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب جو ہیں یہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر سورج گرہن کسی بھی وقت لگتا ہے، کسی بھی وجہ سے لگتا ہے، تو یہ کسی بھی نقصان یا پریشانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی، ہمارے رب کائنات کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب کبھی رب اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، بندوں کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ رب کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، تب سورج گرہن اور چاند گرہن لگتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں آج کا جو سورج گرہن ہے اتنا سیاہ سورج گرہن لگنے جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
اور یہ تقریباً آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق آپ کو جو میں ٹائم بتا رہی ہوں تقریباً یہ 8:40 پر یہ شروع ہوگا اور 9:30 تک اس کا عروج ہوگا، بہت زیادہ پیک پر ہوگا جو اس کے اثرات ہوں گے، اور اس کا انتہائی وقت جو ہوگا، اس کا ختم ہونے کا جو وقت ہوگا وہ ہوگا 2:50 پر یہ ختم ہوگا۔ یہ پاکستانی وقت کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، جبکہ یورپی اور مغربی ممالک میں اس کے اثرات اتنے زیادہ ہو چکے ہوں گے، اتنے زیادہ رونما ہوں گے کہ وہاں کچھ لمحات کے لیے، کچھ وقت کے لیے تو بالکل اندھیرا چھا جائے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، بالکل بھی تو دھوپ تو ختم ہونا الگ بات ہے، ہلکی سی روشنی بھی نہیں ہوگی، علاقے بالکل سیاہ ہو جائیں گے جیسے تاریک رات ہوتی ہے۔ اسے بالکل جو روشنی ہے وہاں پر وہ ختم ہو جائے گی کچھ ٹائم کے لیے، تو یہ بہت ہی وہاں پر زیادہ خطرناک صورت میں یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو شیاطین ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود رب نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو ظاہر کیا ہے اس خاص مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، اس بہت ہی مبارک مہینے میں۔ تو یہ نشانی کا ظاہر ہونا واضح کرتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیجئے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ دجالی کاموں میں مصروف ہیں، شیطانی کاموں میں مصروف ہیں، اور خاص طور پر جو موبائل ہے وہ ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ برائی کو، بے حیائی کو بہت ہی آہستگی سے، بہت ہی ایزیلی پھیلا رہا ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے تقریباً سب کو ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ دنیا تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، ہم دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم گناہوں کو، برے کاموں کو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یا ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے بلکہ ان کو ٹھیک سمجھ کے کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑی تباہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمام ممالک ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، جنگ کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، اور آج آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے وہاں پر۔ ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جب کسی سے رب راضی ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچاتی۔ کہتے ہیں نا، رب راضی تو سب راضی، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جتنی بری سے بری ہو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورج گرہن کے وقت یہ 3 اعمال آج کے دن 8 اپریل کو سوموار کے دن، آج یہ سورج گرہن جب سٹارٹ ہوگا اس وقت یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت رب کے ذمہ ہے۔ بے شک سورج گرہن کا لگنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، لیکن دوسری طرف یہ بھی واضح ہے کہ جب رب کی نشانیاں دنیا پر رونما ہوتی ہیں تو یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ کچھ اعمال شیئر کروں گی جو آپ نے بھی لازمی کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا دن، سورج گرہن کا دن 8 اپریل 2024 پیر کے دن، جو سورج گرہن کا دورانیہ ہے وہ ہے 8:30 پر پاکستانی وقت کے مطابق، صبح 8:30 سے جو شروع ہوگا اور 9 بجے تقریباً 9:30 پر اس کا پیک ٹائم ہوگا، اور 2:40 تک یہ سورج گرہن دیکھنے کی غلطی نہ کریں، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس سے آپ کی نظر بہت زیادہ متاثر ہوگی کیونکہ یہ سورج گرہن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ نے اس پورے وقت میں باوضو رہنا ہے، کوشش کریں کہ آپ اس پورے ٹائم میں باوضو رہیں اور پھر مصلی پر بیٹھ کر درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی بھی درود پاک، کسی بھی طرح کی کوئی اس میں وہ رکاوٹ نہیں ہے، آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ اسم پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کا جو نام ہے یہ پڑھنا ہے، یا توابو۔ یا توابو کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والی ذات، اور یا کریمو، کرم کرنے والی ذات۔
دونوں ہی بہت ہی پاورفل ہیں اسم، لیکن جب دونوں اسموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اے توبہ قبول کر کے کرم کرنے والی ذات۔ تو ہم نے اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا توابو یا کریمو ایک دفعہ، یا توابو یا کریمو دوسری دفعہ، یا توابو یا کریمو تیسری دفعہ۔ اسی طرح ہم نے اسے 11 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس کی جو تعداد ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، چاہے آپ 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، 21 دفعہ پڑھیں۔ درود آپ نے لازمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی تعداد آپ درود پاک کی فکس کریں گے آخر میں بھی آپ نے وہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا توابو یا کریمو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تقریباً یہ جو سورج گرہن ہے یہ تقریباً 350 سال بعد یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس دوران رب تعالیٰ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ پھر یا توابو یا کریمو 11 دفعہ پڑھنے کے فوراً بعد جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تب بھی آپ نے بات نہیں کرنی ہے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور جس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں مصلی کے اوپر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں وہاں سے آپ نے اٹھنا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو آپ نے یہ دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ کلام بھی رب کا پڑھنا ہے اور رب کے سامنے ہی پڑھنا ہے، مانگنا بھی رب سے ہی ہے اور نشانی بھی رب کی ہی ہے۔ تو یہ جو دوسرا وظیفہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو پڑھنا ہے علماء کرام کے مطابق سورج گرہن کے وقت جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے تو یہ بہت ہی سب سے زیادہ طاقتور اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور سسکیاں لیتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فوراً بعد آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 3 دفعہ جیسے کہ میں آپ کو علیحدہ علیحدہ بتا رہی ہوں، یا حیو یا قیوم 1 دفعہ، یا حیو یا قیوم 2 دفعہ، اسی طرح آپ نے اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جب سورج گرہن لگا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے خود بھی نماز پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ نماز کسوف ہے جو سورج گرہن کے وقت پڑھتے ہیں، آپ کہیں بھی یوٹیوب پر یا پھر گوگل پر سرچ کر لیں گے، اس کا پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ آپ نے نماز بھی آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ دوبارہ بتا دوں کہ پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 پر یہ وقت سٹارٹ ہو جائے گا اور تقریباً 9:40 تک اس کا پیک ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خطرناک یہ سورج گرہن ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، قرآن پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس ٹائم میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جو کہ پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ ہم سب کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، ہم سب کو اپنے اعمال کا پتہ ہے جو صرف ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے۔ ہمیں اپنی ہر عمل کا پتہ ہے، اور ایسے بہت سی چیزیں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں، جو کہ ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، ایسی غلطیاں، ایسے گناہ جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے پیارے جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کرے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دن رات کے کیے گئے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو، گناہ صغیرہ، بڑے گناہوں کو، جان بوجھ کر کیے گئے، انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے غضب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔